نے تاجدار دو جہاں کے نام سے جو ہے وہ جانتے ہیں، وہ شخصیت جن کی ذات کا عاجزی کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے مسکینوں میں رکھنا اور مجھے مسکینوں میں ہی اٹھانا، جبکہ ان کا رتبہ، ان کی حیثیت اور ان کا علم اور قلم اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ ان کی اٹھی ہوئی ایک انگلی سے چاند جیسی چیز کو دو ٹکڑوں میں کرنا ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ سو اللہ تعالیٰ نے آج ہم سب کو وی آل آر ویری فیو پیپل اوور ہیئر، بٹ ہمیشہ یاد رکھیے گا انقلاب ہمیشہ چھوٹی محفلوں سے آتے ہیں۔ آپ میں سے 5 یا 6 بھی اس محفل سے اٹھنے کے بعد، اس ویبینار کو سننے کے بعد اگر جا کر باہر کوئی ایسی چیز امپلیمنٹ کر لیتے ہیں جو آپ نے سیکھی اور سنی ہے، تو نہ صرف وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی بلکہ ہم سب کے لیے بھی بنے گی۔ سو ہم اس نیت سے یہاں پہ بیٹھتے ہیں کہ جن کے اوپر اللہ نے قرآن اتار کر ان کو معتبر کیا، ایک بات، دوسری بات جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے درود کو اتار دیا اور اس کے بعد فرمایا کہ اے ایمان والو میرے نبی پہ درود بھیجا کرو، بیکاز دس از سم تھنگ وچ آئی ایم آلسو ڈوئنگ بائی آن مائی اون سیلف، رائٹ؟ سو یو پیپل نیڈ ٹو میک شیور کہ آپ ان کے اوپر درود پڑھو۔ جب ہم درود میں جاتے ہیں، درود کیا ہے؟ آم، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کچھ بہت میٹھی موٹیویشنز رکھی ہوئی ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں کہ بے شک میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، لیکن وہ صبر ہمیں جب ڈیفائن نہیں ہو پا رہا ہوتا کہ اوکے مین آئی ایم ڈوئنگ مائی بیسٹ، صبر بھی کر رہا ہوں، کر رہی ہوں، تکلیف میں ہوں، پھر بھی مشکل ہے، نہیں مینج ہو رہا، اوکے اب کیا کروں؟ سو اس ٹائم ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی ہمیں اپنی حدیث میں بتا رہے ہیں کہ بہترین صبر وہ ہے، انما الصبر عند الصدمة الاولى، بہترین صبر وہ ہے جو ابتدائی صدمہ میں کیا جائے. at the very start of your sorrow, the patience you're showing is something which Allah subhanahu wa ta'ala loves the most. سو اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اپنے نبی کے رشتے کو اتنا معتبر رکھا کہ اپنی گفتگو کا اگلا سرا ان کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جنت میں مومن کون ہوگا، تو وہ پروفٹ کے بارے میں اقبال نے بڑا پیارا لکھا، کہتے ہیں فرشتے کے دل آویز ہے مومن، حوروں کو شکایت ہے کہ کم آمیز ہے مومن۔ سو اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی گفتگو میں، اپنی ذات میں، اپنی ذکر میں شامل کر کے اس طرح معتبر کر دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں دنیا میں اترا اور جب میں زمین پہ اتارا گیا اور میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو مجھے لکھا ہوا نظر آیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. So I came to know okay محمد is the man کہ جن کے لیے ہم سب اس دنیا میں آئے ہیں. As a father ہم سب کے وہ فادر ہیں، ہم لوگوں کو یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ وہ یہ چیز ریئلائزیشن میں لا رہے ہیں۔ سو آج ہم سب یہاں پر بیٹھے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، ان کے درود، ان کے ذکر، ان کے اذکار، ان کے اقوال، ان کی شخصیت، ان کی پرسنالٹی کی تمام وہ اطوار جو ہم نہیں جانتے تھے، ان کو تھوڑا بہت ہم ایکسپلور کریں گے۔ بٹ وی نیڈ ٹو میک شیور ٹو اسٹارٹ فرام دا ویری لیگیسی کہ جس دعا کے صدقے اللہ تعالیٰ نے ہمیں محمد دی ہے، اور وہ اہل علم اور اہل کتاب بہت ظرف والا جملہ لکھتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ محمد ابراہیم کی دعا کا صلہ ہے۔ Now when we just open up our Quran and ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھئی سورہ بقرہ ہے اینڈ سورہ بقرہ سیکنڈ چیپٹر ہے، لیکن سیکنڈ چیپٹر کے فرسٹ جز میں ہی اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ابراہیم از دا اسلم ون، دا ون آف دا فائنسٹ مسلم. وائی؟ بیکاز انہوں نے کبھی کوشچن نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مشکلات دیں، جو پریشانیاں دیں، جو تکالیف دیں، انہوں نے اس کو کہا اسلم، اوکے سمعنا واطعنا، آئی ہرڈ اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو obey. اوکے اللہ تعالیٰ آئی ایم نو ون ٹو کوشچن یو بائی اینی مین. سو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم ان کی دعا کا صلہ ہے، تبھی ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. اللہ تعالیٰ ان پہ بھی صلاۃ اور ان کی آل پہ بھی صلاۃ کہ جن کو ہم ابراہیم کے نام سے جانتے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں اللہ کے نبی کے بارے میں. آپ سب ان کے بہت سارے بہت کیجول تعارف جو کہ ہمیں پری نرسری سے لے کر اب تک بتائے جاتے ہیں ان سے واقف ہوں گے، جن کو ہم کہتے ہیں رحمت للعالمین ہیں، بہت محبوب ہیں، اللہ کے بہت محبوب ہیں، بندوں کے بہت محبوب ہیں. لائک اللہ تعالیٰ کہ بہت سے ایسے کلامات ہیں یا بہت سی ایسی چیزیں کہ جن کی وجہ سے بہت کیجول انٹرویوز یا انٹروڈکشنز ہمیں پروفٹ کے دیے جاتے ہیں. لیٹس ایکسپلور فرام دا پوزیشن کہ جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ویری ینگ بوائے جن کو میثاق مدینہ جیسے پولیٹیکل ٹیبل پہ بٹھایا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ بھائی دا ون ہو از گوئنگ ٹو انٹر خانہ کعبہ in the morning, he or she is going to be the one جو کہ ہمارا ہجر اسود جو ہے وہ پلیس کریں گے. میثاق مدینہ
हिज्र असवद का जब ये मामला हुआ था, सॉरी, तो हिज्र असवद के मामले में अल्लाह ताला के नबी ने वो पॉलिटिकल सिनेरियो बहुत स्ट्रेटेजिकली ले जाकर सेटल डाउन किया था कि जहाँ पर मुख्तलिफ कबाइल एक बड़े फाइटिंग पोजीशन में थे। ठीक है, हम उनके पॉलिटिकल पर्सनालिटी को देखते हैं कि जब हमें पता चलता है कि वो एक खत भेज रहे हैं दूसरे बादशाह को, दूसरा बादशाह ये क्लेम कर रहा है कि ओके, अगर तुम्हारा खुदा इतना पावरफुल है तो प्रॉफिट व्हाई यू आर सफरिंग दिस मच मैन, व्हाई यू डोंट हैव इनफ रिसोर्सेज और सोर्सेज कि तुम जो है वो अपने दीन को इम्प्लीमेंट करवा लो। तो प्रॉफिट का जवाब था कि हम लोग यहाँ पर किरदार और इखलाक की बुलंदी के लिए मौजूद हैं, दीन तो पहले से बहुत मौजूद है। एंड ये उनका वो जुमला और वो रिप्लाई था कि जिसने उस अगले बादशाह को मुसलमान होने पे मजबूर किया था। हम लोग एक बात पढ़ते हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इखलाक बहुत बड़ी चीज़ है। व्हाट इज़ इखलाक एक्चुअली? इज़ दिस ऑल अबाउट यू नीड टू बी वेरी वेरी स्वीट एंड वेरी हम्बल टू एवरी सिंगल पर्सन अराउंड यू? नो, इट्स अबाउट कि जब हमें प्रॉफिट का इखलाक देखना पड़ रहा है इन अ मैटर ऑफ और इन अ पोजीशन और कंडीशन ऑफ जंग, तो हम देखते हैं कि इन अ बैटल प्रॉफिट इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट वन। हम देखते हैं कि प्रॉफिट से ज़्यादा बेहतरीन वहाँ पर जंगजू कोई नहीं है। हम देखते हैं कि प्रॉफिट अपनी एक कैदी को माफ़ करें, जंग के कैदी को माफ़ करें फ़तेह खैबर मक्का के मौके पे, और फ़तेह खैबर के मौके पे हम देख रहे हैं कि वो हज़रत अली को और उनकी वलायत को बुला रहे हैं कि भई ओके मैन अली, यू नीड टू कम केम हियर एंड यू नीड टू कम एंड यू नीड टू फाइट दिस पर्सन, राइट? एंड वो उसको ख़त्म कर रहे हैं, वो उसको मार रहे हैं। तो हमें प्रॉफिट के 2 डिफरेंट एंड्स पता चल रहे हैं, हमें इखलाक के 2 डिफरेंट एंड्स पता चल रहे हैं, जहाँ पर अल्लाह ताला के नबी ने हिकमत को प्रेफ़र किया है। दिस इज़ समथिंग जो हम अल्लाह के नबी की पूरी सीरा में भूल जाते हैं कि अल्लाह के नबी हिकमत को पसंद फरमाते थे। वो थे कि जिन्होंने एक काफ़िर की बेटी के कातिल को माफ़ नहीं किया था, लेकिन अपनी बेटी हज़रत ज़ैनब के हस्बैंड को, जो उनके कातिल भी थे, उनको माफ़ कर दिया था। व्हाई? बिकॉज़ ओके, इफ he felt at that moment that I need to set up a example, that's perfect. बट एट द वेरी सेम मोमेंट ही फेल्ट कि नहीं, अगर मैं अपनी बेटी के कातिल को माफ़ नहीं करूँगा, कल मेरी उम्मा के अंदर जब इंतशार का मौका होगा और वो अपने आपस के रिश्तेदारों के मामले में सख्ती करेंगे तो उनके पास एग्जाम्पल नहीं सेट होगी। सो दैट्स वाई ही said, word of forgiveness to the person who murdered his own daughter, Hazrat Zainab alayhi salam, right? Then हम आगे आते हैं, हम देखते हैं अल्लाह के नबी की एक बड़ी प्यारी हदीस है जिसको वो फरमाते हैं कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, आपके तमाम अमाल का दारोमदार आपकी नीयत पर है। एंड हम लोग जब उस चीज़ को देख रहे होते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम एक चीज़ भूल रहे होते हैं, वो है हमारी इंटेंशन। हमारे कितने कंसर्न्स ऐसे होते हैं जिसमें हमारी इंटेंशन ही क्लियर नहीं होती। हमें ये नहीं पता हो रहा होता कि ओके, इफ यू आर गोइंग टू सदका, इफ यू आर गोइंग टू डू दिस गुड डीड, एंड इफ यू आर हियर टू शो अ सिंपैथी टू समवन, इज दिस बिकॉज आई वांट दिस टू मेक श्योर कि मैं अल्लाह की रजा के लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और इज दिस जस्ट बिकॉज आई वांट टू बी इन द गुड बुक्स ऑफ एवरीवन एंड आई वांट टू बी अ वेरी नाइस पर्सन ऑल द टाइम? सो दिस इज समथिंग वी नीड टू फिगर आउट एट द वेरी सेम मोमेंट कि भाई हम लोगों की असल में इंटेंशन क्या है। मैं उस दिन एक हदीस पढ़ रही थी एंड मैं बड़ी उसमें शॉक्ड हुई कि अल्लाह ताला के साथ सबसे बदतरीन शिर्क ये है जिसकी कोई माफ़ी नहीं है कि एक मोमिन नमाज अदा कर रहा हो और उस नमाज की अदायगी के दौरान वो इंसान ये महसूस करे कि समवन इज लुकिंग एट हिम और हर, एंड वो अपनी नमाज को खूबसूरत बनाने के लिए नमाज में ठहराव पैदा कर दे। Now, how many times this happens? Like I remember when I was in 9th, 10th, and I know मेरे भाई नमाज के मामले में he's a very persistent person. तो अगर वो आते थे तो मैं कोशिश करती थी कि मैं ज़रा सजदा आराम से कर लूँ एंड मैं अपना रुकू प्रॉपरली करूँ ताकि वो बाद में ये ना कहें कि ये नमाज में रश कर रही थी, एंड अब मैं जब अपने आप को वहाँ पे स्टैंड आउट करके करते हुए देखती हूँ एंड मैं देखती हूँ ओके, आई एम द पर्सन कि अपनी नमाज को इसलिए खूबसूरत बनाती थी क्योंकि मैंने भाई को खुश करना था कि उनको ये ना लगे कि भाई मैं नमाज में रश कर रही थी, तो हाउ बैड आई वाज, बट स्टिल अल्लाह ताला की एक और चीज़ जो हमें अल्लाह के नबी ही बता रहे हैं जिन पे बहुत सलाम बहुत दरूद, वो फरमाते हैं कि अल्लाह ताला अपने हर उस बंदे को माफ़ फरमा देता है जो तीसरे कलमे के साथ सिर्फ अल्लाहु अकबर और अल्हम्दुलिल्लाह ही लगाकर माफ़ी मांग लेता है। दिस इज़ सच अ स्मॉल टिकट of your forgiveness. Allah Ta'ala फरमाते हैं, my introduction is La ilaha illallah, but I'm going to confirm my introduction and my friendship with you when you're going to be friend with my friend who is Muhammad Rasulullah. So this is something which we used to forget in our daily lives and हमारी तरबिया में ये चीज़ रह जाती है। Unfortunately, I think हम सभी एक अच्छे और यंग एज ग्रुप के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। We all know
ہمارے براؤن پیرنٹس، اللہ تعالیٰ سب کے پیرنٹس کو بہت لمبی عمر، صحت اور زندگی کا معاملہ رکھے، وہ ہمیشہ ہمیں پروفٹ کا کیا انٹروڈکشن دے رہے ہوتے ہیں کہ بہت رحمت للعالمین تھے، بہت نیک ہستی تھے، بہت محبت فرمانے والے تھے، ان کے اخلاق اچھے تھے. بٹ کیا ہم نے کبھی دیکھا کہ اللہ کے نبی کے اخلاق کے پیچھے جو وزڈم ہوتی تھی وہ ہمیں کس چیز کو پرووک کرنے کا کہہ رہی ہوتی تھی؟ اللہ کے نبی کے اوپر ایک خاتون کچرا پھینکا کرتی تھیں. ہم سب کو یہ واقعہ پتہ ہے. کیا ہمیں یہ واقعہ پتہ ہے کہ اللہ کے نبی کو ایک بڑھیا تھی جو بیٹھی ہوئی تھی، ان سے پروفٹ نے پوچھا آپ کہاں جا رہی ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ سنا ہے یہاں پر ایک جادوگر، ایک دیوانہ آ گیا ہے جو سب کو اپنے دین کی طرف جو ہے راغب کر لیتا ہے. سو میں یہ علاقہ چھوڑ کے جا رہی ہوں مگر میں اپنا سامان نہیں اٹھا سکتی. سو میں دیکھ رہی ہوں کہ یہاں پر کوئی ایسا انسان آ جائے جو میرا سامان اٹھائے اور وہ مجھے باہر تک چھوڑائے شہر سے. انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آئے میں آپ کے ساتھ جاتا ہوں. تو انہوں نے جب وہ ان کے ساتھ پورا سفر گزار چکے پروفٹ، اینڈ جب وہ ان کو ڈراپ کرنے لگے سٹی سے تھوڑا باہر، تو ان خاتون نے پوچھا کہ بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ میں بتاؤں گی جا کر کہ جس انسان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ دیوانہ ہے اور وہ اتنا اپنے دین کے راغب کر لیتا ہے، اسی کی سٹی میں ایک ایسا نوجوان بھی ہے جو بے غرض ہو کر کسی کی مدد بھی کر لیتا ہے اور وہاں پر اچھے لوگ بھی موجود ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ اتنی دیر سے جس کو آپ کوس رہی ہیں میں وہی انسان ہوں، میں ہی محمد ہوں اور میں ہی اللہ کا نبی ہوں. اینڈ وہ عورت اس ٹائم بالکل شوق میں چلی گئی، اینڈ اس نے اپنے آپ کو اللہ کے نبی کے آگے سرنڈر کر دیا. اس نے کہا کہ آئی ریئلی وانٹ ٹو بی اے پارٹ آف یور دین. تو اس کے پیچھے وزڈم کیا تھی کہ ہم لوگوں کے سامنے جب کوئی انسان آ کر ہمیں یہ کلیم کرتا ہے that I am the one who is living this position just because کہ یہاں پر ایک ایسا انسان پایا جاتا ہے اور اسٹف اینڈ اسٹف، تو ہم لوگ ایک دم ایگو میں آ جائیں کہ بھائی اوکے دس پرسن از سیئنگ سم تھنگ اباؤٹ می ان فرنٹ آف می. ٹھیک ہے وہ مجھے نہیں جانتا لیکن اسٹل ہم ایٹ دا ویری فرسٹ پلیس اپنے آپ کو وہاں پہ کلیئر کرنے کے لیے اپنے انٹروڈکشن کو بہت زیادہ with a specific attitude introduce کروانا شروع کر دیں گے. بٹ پروفٹ نے کیا ہمیں سکھایا کہ we need to be very calm and we need to show from our actions. وہ جو ہم بڑے موٹیویشنل قسم کے ایٹیٹیوڈس والے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ملینئرز اینڈ بلینئرز سینگس والے پیجز دیکھ رہے ہوتے ہیں جہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے یو نیڈ ٹو میک شیور کہ آپ اپنی نیکسٹ موو کسی کو نہ بتائیں. تو اللہ کے نبی کی اس پورے واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ he didn't show up his next move to the woman. انہوں نے تو میک شیور کیا کہ میں اس کو اینڈ میں بتاؤں کہ ہو آئی ایم، اینڈ اس کے بعد دیکھوں اس کا کیا ریئیکشن ہے. اینڈ دس وزڈم ہیلپ ہیم کہ ان کی ورک فورس میں کیسی خاتون کا اضافہ ہو گیا کہ جو بعد میں مکہ کی سب سے زیادہ عبادت گزار اور باپردہ خاتون مانی جاتی تھیں. سو دس از سم تھنگ جو کہ لانگ لاسٹنگلی آپ کو ہیلپ کرتا ہے. آج جمعرات کی رات، آئی ہوپ یو پیپل آر ناٹ گیٹنگ بورڈ اینڈ آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہوگی، رائٹ؟ عمر بھائی اینڈ خوشبو زارا if anyone is over Yes, there. we آپ لوگوں کو آواز can. آ رہی ہے؟ Yes, جی we جی can آ hear رہی you. ہے. اوکے دیٹس گڈ تانیہ، تھینک یو. سو ایک بڑی پیاری چیز ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ میں اپنی امت میں 2 چیزیں چھوڑی جا رہا ہوں، اور ان سے محبت اور ان سے عطرت. عطرت مینس دا افیکشن اور خوشبو اور آپ کی اٹریکشن میرے سے آپ کو بہت قریب کر دے گی. دا فرسٹ ون از قرآن اینڈ دا سیکنڈ از اہل بیت، رائٹ؟ سو اللہ کے نبی نے ہمیں کیریکٹرز دکھائے، اپنے ڈفرینٹ کیریکٹرز ڈفرینٹ پوزیشنز پہ. ہم جب دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی اپنی وائف کے ساتھ ہیں جو کہ ان کے بیٹے کی وائف تھیں، تو بڑا واویلا مچا کہ اوکے پروفٹ از گوئنگ ٹو میری ہز اون سنز وائف، رائٹ؟ اینڈ بڑا ایک وہ شور شرابہ بہت کچھ تھا جو کہ بہت آف مینر میں ہوا. لیکن پروفٹ نے اس کریکٹر سے یہ شو کیا کہ وہ میرے منہ بولے بیٹے تھے اینڈ ان کی وائف سے میرا ایسا کوئی رشتہ نہیں تھا جس سے ان کے ساتھ میرا نکاح کرنا جائز نہ ہوتا. اینڈ پروفٹ نے ایگزامپل سیٹ کی. مگر ہم لوگ اپنی سوسائٹی میں جب یہ چیز دیکھتے ہیں اور ہم اب کے حلقہ درود میں آج بیٹھ کر یہ بات کرتے ہیں تو ہم ایون اے سیکنڈ میرج ان اور سوسائٹی سم تھنگ جو کہ بڑی آف سمجھی جاتی ہے. whether it's for a woman or for a man، ایک ڈیورس ہے وہ بڑی زیادہ بہت زیادہ بری کنسیڈر کی جاتی ہے. سو آئی وانٹ ٹو میک شیور دس کہ آج آپ سب جو 10-11 لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں جب یہاں سے اٹھ کر جائیں تو آپ لوگوں کے ذہن میں پروفٹ کے کریکٹرز کو لیتے ہوئے یہ ٹیبوز جو ہماری سوسائٹی میں بنے ہیں یہ ضرور ٹوٹے.
حضرت عائشہ اور پروفٹ کے رشتے کو بہت زیادہ کلیم کیا جاتا ہے کہ دیٹ از سم تھنگ اوکے اٹس اے چائلڈ میرج. نو مین ایٹ دیٹ ٹائم دیٹ واز اے پرفیکٹلی فائن تھنگ. بہت زیادہ وہاں پر یہ ہوا کرتا تھا عرب میں ایٹ دیٹ ٹائم کہ ان کا ریچول تھا وہاں پر بہت ینگ ایج میں خواتین کی شادی کر دی جاتی تھی. اینڈ دیٹ واز اے پرفیکٹ تھنگ. اس پہ کسی نے کوشچن نہیں کیا. the moment حضرت خدیجہ the one of the finest women and I admire her a lot ان کی جب شادی ہوئی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی محترم کو بہت زیادہ بیکلیش ملا. why? because he was getting married to a woman جو کہ بہت زیادہ فائنینشلی اسٹرانگ بھی تھی. ٹھیک ہے ان کی فیملی لینیج دونوں کی میچ کرتی تھی بٹ اسٹل there were a lot of the things جس کی وجہ سے پروفٹ کو تنگ کیا جا رہا تھا. بٹ ہم نے یہی دیکھا کہ اس وزڈم میں اس ڈسیزن کے وزڈم میں لیٹر آن جا کے پروفٹ کی وہی وائف تھی جو پہلی وہی میں ان کے ساتھ ایسا کمپینین موجود تھی. وہ جو وہی نہ آنے پر پروفٹ کے گھبرانے پر ان کو بتاتی تھیں اوکے ڈونٹ واری یو آر ویری فائن پرسن, اللہ تعالیٰ آپ کو کسی تکلیف میں نہیں ڈالیں گے, وہی آ جائے گی اگلی. سو یو نو دس از سم تھنگ جو اللہ کے نبی کے کیریکٹرس کی ڈفرینٹ کیریکٹرس کی بہت زیادہ خوبصورت چیزیں ہیں لیکن وہ ہم سے بہت دور ہے. میں آج صبح جب سیشن کے لیے تھوڑی سی پریپریشن کر رہی تھی تو میں دیکھ رہی تھی کہ اللہ کے نبی کا ایک واقعہ تھا بہت خوبصورت بہت زیادہ کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ان کا ایک کانفلکٹ ہو گیا. پروفٹ آئے, پروفٹ نے دیکھا حضرت علی از بٹ آف, دیکھا بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ از اے بٹ آف. انہوں نے دیکھا اوکے فائن کچھ دونوں کے اندر گڑبڑ ہے, انہوں نے دونوں کو بٹھایا, انہوں نے پوچھا, پھر انہوں نے حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کو بولا ہی از یور ہسبینڈ, ٹھیک ہے, یو نیڈ ٹو بی ویری لیلینٹ اینڈ آپ کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے کہ آپ ان سے بدتمیزی کرو. اینڈ علی آپ میرے ساتھ باہر آؤ. اینڈ جب وہ حضرت علی کو باہر لے کر گئے تو انہوں نے فرمایا کہ یہ میری بہت لاڈلی بیٹی ہے اور میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں, مگر میں یہ بھی نہیں چاہوں گا کہ ان کی تربیت میں کوئی کمی رہے, لہٰذا آپ ان کے ساتھ اپنے حسن اخلاق کو بہتر کرنے کی کوشش کرو. ناؤ دس از دا وے کہ جس میں ہمیں تربیت کے عنصر دو ڈفرینٹ اینڈس پہ نظر آ رہے ہیں. جہاں اپنی بیٹی کو تو وہ سجیسٹ کر رہے ہیں لیکن اپنے سن ان لا کو اپنی بیٹی سے محبت کو اس طرح شو کر رہے ہیں کہ حضرت علی کے یہ الفاظ ہیں کہ اس گفتگو کے بعد میں فاطمہ سے کبھی اونچی آواز میں بات کرنے سے بھی گھبراتا تھا کہ کہیں میں اپنے نبی کی بے حرمتی نہ کر دوں, کہ میں اپنے اللہ کے نبی کی بات سے منکر نہ ہو جاؤں. سو دس از دا وے وی نیڈ ٹو میک شیور کہ ہم حدیث کے ساتھ کنسرن رہیں, ہم ان کے ساتھ آنےسٹ رہیں. ہم لوگ ایک ٹرم سنتے ہیں منکر حدیث, فلاں بندہ منکر حدیث ہے. اگر ہم اس کی ڈیپتھ میں جائیں جو کہ لاسٹ ایئر آئی تھنک ہم نے پڑھا تھا اینڈ مجھے وہ آج تک بڑا بہت زیادہ امیز کرتا ہے, وہ چیز یہ ہے کہ آج کے دور میں منکر حدیث ہونا, اللہ کی نبی نے فرمایا تھا آخری دور میں چند لوگ ہوں گے, ایک نسل آئے گی, ایک نوجوان نسل آئے گی, ٹھیک ہے, جو کہ اپنے گھر کے صوفوں پہ آرام گاہوں میں اور اپنے بستروں پہ بیٹھ کر میری حدیث سنا کریں گے اور اس کو بھلا دیا کریں گے. ٹھیک ہے, ہم لوگوں کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے انسٹاگرام پہ, یوٹیوب ریلز پہ, فیس بک ریلز پہ, ہمارے پاس بہت ساری جگہوں پر ڈفرینٹ جگہوں پر اللہ کے نبی کی احادیث جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہیں, اور ہم لوگوں کا کیا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ ہم سنتے ہیں اور ہم درود پڑھ کر اس کو آگے فارورڈ کر دیتے ہیں, اور ہم لوگوں کو بعد میں بھول جاتا ہے اوکے ایسی کوئی حدیث بھی تھی جو ہم نے سنی تھی, اور ایسی بھی کوئی حدیث تھی جو کہ ہمارے ذہن میں, ہمارے عقل نے, ہمارے فہم نے کبھی اپنے کانوں سے سنی, دیکھی یا سمجھی تھی. سو ہم سب منکر حدیث کے کیٹیگریز میں آ جاتے ہیں. آئی ریئلی وانٹ ٹو میک شیور دس ٹو یو پیپل کہ پلیز آپ لوگ جب بھی کوئی حدیث سنیں, اگر آپ دن کی ایک حدیث بھی سنیں تو 365 حدیث آپ ایک سال میں کور کر سکتے ہیں. آپ صحیح بخاری کے ایٹ لیسٹ 2 سے 3 چیپٹرز کور کر سکتے ہیں, آپ ان کو ضرور کنیکٹ کریں. اللہ تعالیٰ کی وہ حدیث ہے, اللہ کے نبی کی حدیث ہے جو کہ بہت زبردست ہے, وہ فرماتے ہیں اتقوا الشح, وہ ہے بخل سے بچو, کیونکہ تم سے پہلے لوگوں کو بخل نے ہی ہلاک کیا تھا. سو ہم لوگ ریلیجیس کنسرنس میں بھی بخل رکھتے ہیں. ہم لوگ اپنے سیکشنزم کو ہم لوگ سن رہے ہوتے ہیں, ایک مولوی کو ہم کہتے ہیں اوکے مین he's from a Sunni family or Sunni school of thought, I'm not going to follow his hadith or stuff. Okay, وہابی ہیں, وہابی کہتا ہے دیوبندی ہیں, دیوبندی کہتا ہے شیعہ ہے, شیعہ کہتا ہے سنی ہے. At the end of the day پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہم سب اللہ کے نور کو مس کر رہے ہوتے ہیں. وی نیڈ ٹو میک شیور کہ ہم اس کو مس مت کریں. آج جمعرات کی رات ہے, اللہ کے نبی کی بہت پیاری حدیث ہے, وہ فرماتے ہیں کہ جمعرات کی رات اللہ تعالیٰ کی خاص نور سے بنے ہوئے ملائکہ زمین پہ اتارے جاتے ہیں, جو جمعے کی رات تک یعنی جمعے کی مغرب کی اذان تک زمین پہ رہتے ہیں,
ان کے پاس ہیرے کے قلم ہوتے ہیں اور سونے کی تختیاں ہوتی ہیں جس پر جو لوگ درود پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ اس کو مینشن کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اگر ہم درود کی تھوڑی تفسیر میں جائیں تو درود کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سلام ہے، ہم قربان ہیں سو جان سے ان پر کہ جن پر آپ نے محمد ہونے کا لقب جو ہے وہ عنایت فرمایا، اور اللہ ان پر بھی درود، ان پر بھی سلام جن کو ابراہیم کے نام سے آپ نے عزت بخشی، اور اللہ تعالیٰ ہم کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم آپ کی اطاعت کرتے ہوئے ان پہ درود بھیج رہے ہیں۔ سو پلیز آپ لوگ میک شور کریں کہ جب بھی درود پڑھیں یاد رکھیں اللہ کے نبی کی قبر مبارک، آخری آرام گاہ مبارک کے پاس ایک فرشتہ کھڑا ہے جس کی سماعت اس قدر تیز ہے کہ جب بھی آپ ایک دفعہ درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، رائٹ، تو وہ فوراً بتاتا ہے کہ پروفٹ listen to me, this is Maha and she's a daughter of فلاں فلاں person and انہوں نے آپ کو درود بھیجا ہے، وہ اتنی اسمارٹ اور اتنی شارپ سینس آف ہیئرنگ رکھتے ہیں۔ سو وی نیڈ ٹو میک شیور کہ جب ہم درود کو پڑھے ہوں، اف اٹس جسٹ فار دا 100 times، میک شیور دن میں 100 دفعہ تو ضرور پڑھیں، 100 نہیں تو 1000 اگر آپ پڑھ سکتے ہیں دیٹس ویل اینڈ گڈ۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے جس نے مجھ پہ دن میں 1000 بار درود پڑھا وہ اس وقت تک نہیں وفات پائے گا جب تک وہ مجھے اپنے خواب میں نہ دیکھ لے، ٹھیک ہے؟ سو پلیز میک شور کریں 100 دفعہ نہیں تو 1000 دفعہ۔ جمعے کی رات ہے، آپ سب جب تہجد کے لیے اٹھیں سب وہاں پر آپ لوگ اللہ کے نبی کے ذکر کو اس طرح سے کریں کہ اس فرشتے کو اٹینٹو رکھیں کہ اوکے مین یو نیڈ ٹو لسن می، یہ میں پروفٹ کو بھیج رہی ہوں اور بھیج رہا ہوں اینڈ یہ آپ نے ان کو کنوے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ سو یو نیڈ ٹو چیریش یور ریلیشن ود یور پروفٹ، یو نیڈ ٹو چیریش یور ریلیشن ود یور لارڈ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں I'm الرحمن الرحیم، میں بہت زیادہ رحم و رحیم، رحمان الرحیم ہوں۔ رحمان کی کیٹیگری اور ہے، رحیم کی اور ہے، لیکن یاد رکھیں اگر آپ رحمان کی کیٹیگری میں بھی آ جاتے ہیں تو آپ بہت خوش نصیب ہیں، رحیم کے بھی آ جاتے ہیں تو بہت خوش نصیب ہیں۔ جسٹ ٹرائی ٹو میک شیور کہ آپ اس کیٹیگری میں نہ آئیں جن کے اوپر ہم لوگ سورہ فاتحہ میں کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، میک شیور ٹو نیور بی فرام دا کیٹیگری آف دا پیپل جو الضالین ہے، کیونکہ مومن کی شان یہ ہے کہ مومن بھٹک جائے تو وہ اچنبے کی بات نہیں ہے، دس از ناٹ سم تھنگ کہ جس پہ ہم پریشان ہوں، وائی بیکاز ہمیشہ وہی بھٹکتا ہے جس کے پاس ایمان کی طاقت ہوتی ہے۔ اگر ایک مومن ہو اور وہ کہے میں تو کبھی بھٹکا ہی نہیں ہوں، دیٹس ناٹ پاسبل۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ایمان ہوگا تو اس کو ٹیسٹ کیا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں نا ہو ہلکا ہے یاراں تو برے ریشم کی طرح نرم، رزم حق ہو باطل ہو تو فولاد ہے مومن، افلاق سے ہے اس کی حریفانہ کشاکش، خاکی ہے مگر خاک سے آزاد ہے مومن، جشتے نہیں کنجش و حمام اس کی نظر میں، جبرائیل و اسرافیل کا صیاد ہے مومن۔ لائک وی آر دا پرسنس جن کے بارے میں اقبال فرما رہے ہیں کہ ہم تو حضرت جبرائیل اور اسرافیل کے شکاری ہیں، ہم تو ان کے صیاد ہیں۔ سو اگر ایمان کمزور پڑ بھی جائے ڈونٹ وری، جبرائیل اور اسرافیل کا تو ایمان ان کی ڈیوٹیز پہ منحصر ہے، ان کے پاس یس باس کے علاوہ آپشن نہیں ہے۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے اس آپشن کے ساتھ زمین پہ اتارا تھا کہ دے ہیو آپشن ٹو یو نو to argue or stuff because I remember جب میں پڑھی تھی سورہ بقرہ اس میں فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ ایک ایسی کریشن بنا رہے ہیں اور ایسی کریشن دنیا میں بھیج رہے ہیں جو کل جا کر یہ کرے گی، زمین پہ فساد کرے گی، ایک دوسرے سے لڑے جھگڑے گی، ایک دوسرے سے پیسے پاور اور اس کے دشے مدھت ہو کر فساد کریٹ کرے گی۔ تو اللہ کے نبی اللہ پاک نے بڑے کانفیڈنس سے بولا تھا اپنے اینجلس کو کہ ریلیکس پیپل، ان میں سے ہی لوگ ہوں گے those who are going to raise my name and those who are going to be on the path of ہدایہ۔ سو آج کی رات آپ جب سب بیٹھیں تو میک شور کریں کہ اللہ اور اللہ کے نبی کے ساتھ اپنے رشتے کو چارش کریں۔ اف یو فیل there is something جو کہ گیپ کریٹ کر رہا ہے اس کو فل اپ کریں۔ اف یو پیپل فیل کہ آپ لوگوں کے پاس کوئی ایک ایسا انسان ہونا چاہیے جو آپ کی اس ریلیشن شپ کو بلڈ کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرے تو پلیز آپ لوگ دیکھیے اپنے ارد گرد۔ اف یو فیل کہ اگر میں آپ لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہوں آلویز بی دیئر فار یو پیپل۔ آپ لوگ میرا نمبر لے سکتے ہیں، عمر بھائی یہاں پر ہیں، خوشبو زارا ہیں، آئی ڈونٹ نو شی از ہیئر ناٹ، عائشہ ہیں، آپ کسی سے بھی میرا نمبر لے سکتے ہیں، آپ لوگ بات کریں، آپ لوگ ڈسکس کریں، بٹ پلیز آپ لوگ میک شور کریں کہ آپ لوگ
اپنے کمنگ جنریشن سے پہلے اس قدر اسٹرانگ ہو چکی ہوں اپنے ایمان میں کہ جب آپ ان کی تربیت کر رہے ہوں تو وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بنے. کیونکہ چاہے کوئی بھی حلقہ درود ہو، حلقہ نور ہو، حلقہ ذکر خدا ہو، وہ حلقہ تبھی کمپلیٹ ہوگا جب آپ اس چیز کو ڈلیور کرنا، اس کی تربیت کرنا، اس کو اپنی تربیت میں شامل کرنا جان جائیں گے. اللہ تعالیٰ کے نور کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ وہ کرسی السماوات والارض کے مالک ہیں. اور ان کے نور کی سب سے چھوٹی تجلی یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ کوہ طور پہ آئے تھے اور میں نے ان پر اپنے نور کی ایک تجلی گرائی تھی تو وہ برداشت نہیں کر پائے تھے، وہ بے ہوش ہو گئے تھے. لیکن جب میرا بندہ سجدے میں ہوتا ہے تو میں اس پہ وہی تجلی، نور کی تجلی، اپنے دیدار کی تجلی 70 بار جو ہے ظاہر کرتا ہوں. سو وی نیڈ ٹو میک شیور کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نبی اور اللہ تعالیٰ کو اس طرح تھام کے رکھیں جس طرح خطبہ حجت الوداع میں اللہ کے نبی ہمیں بڑے مان سے کہہ کے گئے تھے کہ اے ایمان والوں، میں تم لوگوں میں اپنے 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جن کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. ایک قرآن، دوسرا حدیث. اور ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں تم لوگوں میں 2 چیزیں چھوڑی جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرا اپنے اہل بیت و اطہار کی محبت. ٹھیک ہے؟ سو پلیز make sure to be very respectful towards your relation with Allah subhanahu wa ta'ala and so to your prophet. Now the mic is open. آپ لوگوں کا کوئی question ہے, you people want to ask anything, so آپ لوگ کر سکتے ہیں. We have 20 minutes left. Here you go.